ہمارے ہاں عام طور پر جو ہے وہ مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہماری بھی اصلاح فرمائیے, دیکھنے والوں کی بھی فرمائیے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں, جو جنت کے سرداران ہیں, وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر آ کر کے سوار ہو جاتے تھے سجدے کی حالت میں, یہاں تک کہ صحابہ کرام کو ابہام ہونے شروع ہو جاتا ہے کہ خدا نے خواستہ کچھ ہو تو نہیں گیا, اتنا طویل سجدہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سجدے سے اٹھتے نہیں تھے اس وجہ سے کہ کہیں حسنین میں سے کوئی گر نہ جائے. پھر جب کھڑے ہوتے تھے تو گود میں رہتے تھے قیام میں, اور جب رکوع میں جاتے تھے تو گود سے اتار کے رکوع میں جایا کرتے تھے. اس طرح سے بچوں کو جو ہے وہ سنبھالا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ہمارے یہاں مسجدوں کے اندر جو ہمارے بزرگوں کا رویہ ہے, بزرگوں سے میری مراد ان سے ہے جو کہ ہمارے بڑے ہیں عمر میں, جو بچوں کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں, وہ بڑا ہی اس سے تو بالکل ہی مختلف ہے جو کہ رویہ ہمیں بتایا گیا رکھنا ہے. تو اس کی کیا اصلاح فرمائیں گے؟ سب سے پہلے تو فہیم بھائی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بات جو ہے وہ جدا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لے کے سجدے کی حالت میں پشت پر سوار ہوئے, آپ نے سجدے فرمائے, یہ آپ کا خاصہ ہے, حسنین کریمین کا خاصہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میں آ رہا ہوں, آپ کے سوال ملا ہے وہ ہمیں لینے کا حکم. جی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. تو آج کے زمانے کے اندر اگر کوئی مفتی, یہاں تک کہ مفتی اعظم پاکستان بھی ہو, وہ اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کے یا پشت پہ رکھ کے کسی کو نماز نہیں پڑھائے گا, یہ صرف سرکار کا خاصہ تھا. یہ بات تو ہوگی مکمل. اگلی جو آپ نے بات کی ہے بزرگوں کا رویہ بچوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا, میں ایک قدم آگے چل کے آپ کو کہتا ہوں کہ علماء کا رویہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. وہ کیا کرتے ہیں کہ جو بچہ تمیز رکھتا ہے اس بچے کو سب سے پیچھے کرتے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے بچے کا دل ٹوٹتا ہے. صحیح معنوں میں شرعی مسئلہ یہ ہے, ایسا بچہ جو نماز کے افعال کو, نماز کے اعمال کو جانتا ہو اور اسے پتہ ہو کہ یہ پڑھنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ چھوٹا بھی ہے تو اسے ہم صف کے اندر جگہ دیں اور اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ اخلاق سے پیش آئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی سفید داڑھی والے کے سخت لہجے کی وجہ سے کسی کا بچہ مسجد سے دور ہو جائے, اور مسجد سے دور ہو جانا اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے. ہاں وہ چھوٹے بچے جو بالکل چھوٹے ہیں ان کو نماز میں نہ لے کے آئیں, بسا اوقات وہ رونا شروع کر دیتے ہیں, بالکل چھوٹے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے. جو تمیز دار ہیں جنہیں نماز کا پتہ ہے ان کو آنے دیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں. جب آپ حوصلہ افزائی کریں گے تو امت نماز کی طرف آئے گی. ہم یہاں یہ سوال اٹھاتے ہیں مساجد میں لوگوں کی کمی کیوں ہے, نمازی کیوں نہیں آتے؟ تو ہمیں بھی اپنے رویے پر خیال کرنا ہوگا. جو لوگ آتے ہیں آیا ہم ان کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں. اس پر ایک حدیث پاک اگر آپ مجھے اجازت دیں, بڑی زبردست بات ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے صحابہ کو جس لائن میں بٹھاتے تھے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لائن میں بٹھاتے تھے. بدر کے صحابہ کو اس بات پر اعتراض ہوا ہم بڑے اکابرین ہیں جی, اور یہ بدری نہیں ہے. حضور علیہ السلام کے وصال مبارکہ کے وقت ان کی عمر 13 سال سے زیادہ نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اور سوال کیا گیا تو آپ نے ایک دن عبداللہ ابن عباس کو بھی بلایا, بزرگوں کو بھی بلایا, اور آپ نے پڑھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. یہ آیت پڑھی اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس کی تفسیر کیا ہے, تو صحابہ نے کہا کہ جنگ میں فتح مل جائے تو سرکار تسبیح بیان کریں, اور اگر جنگ میں فتح نہ ملے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی اور استغفار کی دعائیں کریں. عبداللہ ابن عباس کہنے لگے اس کا یہ مطلب نہیں ہے. کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 63 برس پورے ہو چکے, 23 سال میں آپ نے اسلام پہنچایا. اب اللہ اس صورت کے اندر یہ بتا رہا ہے محبوب جو زندگی گزاری ہے وہ آپ نے بڑی شاندار گزاری ہے. اب اس زندگی پر میری حمد کریں, میری طرف آپ آ رہے ہیں اور آپ کا وصال ہونے والا ہے, اس پر آپ استغفار کریں. فرمایا یہ بات ہے کہ اس کا معنی عبداللہ ابن عباس کو پتہ ہے. پتہ چلا کہ جب بندے کے اندر صلاحیت ہو, چھوٹا بچہ ہو, جب دین کے معاملات کو وہ صحیح معنوں میں جانتا ہو, وہ جس صوفے پہ بیٹھا ہے اسے بیٹھنا چاہیے, وہ پہلی صف میں بیٹھا ہے اسے بیٹھنا چاہیے, کسی کو بھی ہٹانے کا کوئی جواز نہیں ہے. کیونکہ فتح مکہ کے دن میرے آقا علیہ السلام نے تمام صحابہ کرام میں سے جس شخص کو مکہ کا گورنر بنایا اسید بن عتاب, ان کی عمر شریف 21 سال تھی. تو پتہ چلا کہ اسلام میں عمروں کا لحاظ نیکی کا وہ اپنی جگہ ایک مسلم ہے, ہم اسے رد نہیں کر رہے, نہ اس پر تنقید کر رہے ہیں, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو صلاحیت اور مہارت ہے نا, اس کی بنیاد پر آپ علیہ السلام نے جنگوں میں بھی صحابہ کو بلایا اور مساجد کے اندر امامت کے لیے بھی متعین فرمایا اور گورنری کے لیے بالکل آپ نے وجہ فرمایا. اور ماشاءاللہ سے
یہ ویسے واقعات ہیں کہ ان میں کوئی بھی نشست اگر ہم سجائیں گے نا تو وہ ہمیں لگے گا کہ وقت جو ہے نا کم پڑ گیا بالکل. لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام واقعات سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, ہم اس پر عمل کریں اور اپنی دنیا بھی سنواریں آخرت بھی سنواریں. میں چاہ رہا ہوں کہ نعت کے جو ہیں وہ ہم اگر اشعار 2 سن لیں تو پھر اس کے بعد اختتام کرتے ہیں. فروزاں وہ نیر تاباں میرا مصطفیٰ ہے, میرا مصطفیٰ ہے, وہ 12 ربیع الاول کو آیا جو اول بنا ہے, میرا مصطفیٰ ہے, وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں. تو کیا تو نے دیکھا یہ آنا وہ جانا, ابھی تک جو حیرت میں ہے یہ زمانہ, ابھی تک جو حیرت میں ہے یہ زمانہ, وہ رب کا بلانا وہ سب کو بتانا, یہ جو آ رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے, وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں. اور تو کیا تو نے دیکھا وہ رحمت کا منظر, ادھر سے دعائیں ادھر سے پتھر, ادھر سے دعائیں ادھر سے پتھر, وہ طائف کی وادی او یاور کا دلبر جو تنہا کھڑا ہے, میرا مصطفیٰ ہے, وہ ماہ فروزاں وہ نیر تاباں, وہ 12 ربیع الاول کو آیا جو اول بنا ہے, میرا مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ, بہت خوب, بہت ہی زبردست یہ محفل ہے جو کہ سجی ہوئی اور بہت ہی خوبصورت کلام جو کہ حامد آپ نے پیش کیا. میں ملامہ صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گی, حامد آپ کا بھی بہت شکریہ, اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں, جتنی ہو سکے ہم عبادت کر سکیں, ہمیں یہ توفیق رب دے کہ ہم وقت نکال سکیں اس مصروف زندگی میں. چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بس فرض ہی ادا کر دیے جائیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم پوری نماز پڑھیں اور جتنا ہو سکے ہم پیروی کر سکیں. تعلیمات ہمیں دین اسلام دیتا ہے کہ ہمارے نبی کریم کی ہے, ان پہ عمل کر سکیں. اس خاص دن کے موقع پر آپ کو مبارکباد دیں گے, عید میلاد النبی کی. اس کے ساتھ ہی مجھے اور فہیم کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.